پھر بھی اپنی زبانوں کو محمد اور آل محمد کے درود سے معطر کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سیدتی و مولاتی بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوات۔ قرآن مجید کی آیت بھی ہے اور حدیث رسول بھی ہے، بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سورہ لقمان میں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَةُ اللَّهِ۔ یہ آیت ہے قرآن۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن الحکیم میں، اگر 8 سمندر سیاہی بن جائیں، پانی ان کا ایک نہیں، ایک سمندر کے بعد 7 اور سمندر، یعنی 8 سمندر اگر سیاہی بن جائیں، یہ جتنے درخت دیکھ رہے ہیں یہ کلمے بن جائیں، اور نبی فرماتے ہیں من یوم خلق اللہ الدنیا، کہ جس دن سے اللہ نے یہ دنیا کو خلق کیا ہے، الی ان یفنی، یا فنا ہونے تک یہ لکھتے رہیں۔ یہ 8 سمندروں کی قرآن کہتا ہے کہ جو ہے اس کی شاہی ختم ہو جائے گی، کلمیں لکھ لکھ کر گھس جائیں گی، ما نفدت کلمات اللہ، لیکن نبی کی بیٹی کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ تو اس شہزادی کے اسماء کی تلاوت کر رہا ہوں کہ جس کے فضائل 8 سمندروں کی سیاہی بولو منہ سے نہیں لکھ سکتی۔ فضائل اسماء پڑھ رہا ہوں۔ ایک تو جنہوں نے یہ سادات نے یہ جو صاحب عزا کا اہتمام کیا ہے، تو یقیناً اس کی قبولیت تو ہے ہی، باہر کا ہم سب محتاج ہیں، آپ لوگ بھی تشریف سب محتاج ہیں، تو صاحب عزا اور آپ لوگوں کی جتنی بھی دینی دنیا حاجات ہیں، ان اسماء کے صدقے جب ہم یہاں سے جائیں تو سب بامراد ہو کے جائیں۔ توجہ ہے؟ ایک ایک لفظ میں سمندر ہے، بس صرف اسماء پڑھوں گا۔ یہ کون شہزادی ہے؟ اللہ تی ام السبتین، صرف اس کی ایک شرح سن لیں۔ دیکھیے جنت میں 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، بولو بولو نا، منہ سے وہ ہے نا۔ ان نبیوں میں کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، اللہ کا جگری یار، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ ان نبیوں میں 1.25 لاکھ انبیاء، ہمارے نبی تو سب کے سردار ہیں نا، یہ سب جنت میں ہیں۔ جنت میں رہتے ہوئے ان نبیوں میں سے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جنت کا سردار ہوں۔ بولو ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا جگری یار، 80,000 انبیاء جس کی پشت سے آئے، وہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہوں، وہ جنت جس کی رعایا ریت انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، اوصیاء ہوں، رسول ہوں، اس جنت کے جو 2 سردار ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ان 2 سرداروں کی نبی کی بیٹی ماں ہے۔ خیر واقعی اللہ تی ہے ام السبتین وَأَكْبَرُ حُجَجِ اللَّهِ عَلَى الْخَافِقَيْنِ وَرِحَانَةُ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى وَالْكَلِمَةُ التَّقْوَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالسَّيْدَةُ الْعُظْمَى وَسِتْرُ اللَّهِ الْمُرْخَى وَالْمَرْيَمُ الْكُبْرَى وَالْإِنْسِيَّةُ الْحَوْرَى وَالْبَتُولُ الْأَزْرَى وَالْحُرَّةُ البَّيْضَاء وَأُمُّ أَبِيهَا وَمَلَكَةُ الْأَنْبِيَاء وَالصِّدِّيقَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَدَّثَةُ وَالْمُبَارَكَةُ صلوات۔
چھٹے امام فرماتے ہیں کہ تسع اسماء عند اللہ لجدتی، تو زمانے کے صادق امام فرماتے ہیں کہ میری دادی کے اللہ کے ہاں 9 نام ہیں۔ 8 ناموں کے میں نے اسماء کی تلاوت کر دی، ایک نام باقی ہے، سیدہ فاطمہ علیہ السلام۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ لما سمیت فاطمہ تو بالفاطمہ، تو آپ کی دادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ تو امام فرماتے ہیں اللتی فاطمت من احبها من النار، میری دادی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا تاکہ اپنے محبوں کو جہنم سے بچا لے۔ تو لہذا شہزادی کے میں اسم کی تلاوت کر رہا ہوں، ہم سب شہزادی کے بابے کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ جب میں نام لوں گا جتنے یہ مرد بیٹھے ہیں سب کھڑے ہو کر درود پڑھ کر آگے آگے تشریف لے آئیں گے، پھر ذکر شروع کریں گے کہ یہ کوئی ماحول نہیں ہے درمیان میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شہزادی کی عظمت اور عزت کے لیے کھڑے ہو کر جس نے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، میں نام لے رہا ہوں، کھڑے ہو کر آگے آگے یا والفاطمۃ الزہرا، سب آدمی، کوئی آدمی بیٹھے گا نہیں تو باہر نکل جائیں، سب آدمی آگے آ جائیں۔ وعلی امہا وعلی ابیہا وعلی بہلہا وعلی بنیہا وعلی بنتہا علیہم السلام صلوات۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَلْعُونِينَ أَجْمَعِينَ اللہم العنہم جمیعا۔ اما بعد فبسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ بڑی معروف سی حدیث آج کی گفتگو کا عنوان بنا رہا ہوں۔ سب ائمہ علیہم السلام سے یہ حدیث موجود ہے۔ نبی سے فرماتے ہیں کہ لولا علی لما کان لفاطمہ کف من آدم ومن دونہ علی وجہ الارض۔ یہ حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں یہ کف کے معنی ہوتے ہیں نظیر، مثل۔ اگر علی نہ ہوتا، نبی فرماتے ہیں اگر علی، منہ سے بولیں، نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی نظیر نہ ہوتا، میری بیٹی فاطمہ کا کوئی مثل نہ ہوتا، میری بیٹی فاطمہ جیسا نہ ہوتا۔ من آدم ومن دونہ علی وجہ الارض، اس زمین کے چمڑے پہ اولاد آدم میں سے میری بیٹی کا کوئی کف نہیں ہے، کف ہے تو علی کیوں؟ توجہ ہے کہ علی کیوں کف ہے؟ شہزادی کے میں نے ابھی آپ کے سامنے القاب پڑھے ہیں، توجہ ہے؟ بس ایک چونکہ وقت کے اندر ایک دو، دیکھیے دیگ پکی ہوئی ہو نا تو ساری دیگ کھانے سے ذائقے نہیں آتے، ایک آدھ چمچ سے ذائقہ آ جاتا ہے۔ تو ولایت علی کی جو دیگ ہے، ایک چمچ اگر ہم نے آج صحیح ٹیسٹ کر لیا نا، ایک تو ہے نا یہ داخلی جو کرونا کی مرض ہے اس سے بھی انشاءاللہ بچ جائیں گے، اور ہمیشہ وہ ولایت کا ٹیسٹ رہے گا۔ پہلے اگر علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی بولو کف نہ ہوتا۔ پہلے دیکھیں وہ شہزادی کون ہے جس کا کف علی ہے؟ ہائے 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 ہائے، پہلے شہزادی۔ دیکھیے اللہ نے 18,000 عالم بنائے ہیں، ان میں 3 عالم بڑے ہیں، عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم لاہوت۔ یہ 3 عالم بڑے ہیں۔ یہ ہمارا ناسوتی عالم ہے۔ یہ ناسوتی عالم میں خلقت 2 چیزوں کے مرکب سے ہوتی ہے، مادہ اور روح۔ یہ 2 چیزیں ہوں تو خلقت ہوتی ہے۔ درخت دیکھ لیں، حیوان دیکھ لیں، انسان دیکھ لیں، یہ ہے عالم ناسوت۔ اس کے اوپر ہے عالم ملکوت، فرشتوں کا عالم۔ وہاں مادہ نہیں ہے، وہاں روح ہے۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ فرمائے توجہ۔ اور اس کے اوپر ہے عالم لاہوت، وہاں تو احتیاج ہی کوئی نہیں ہے، نہ مادے کی نہ روح کے، وہاں تو نور ہی نور ہے۔ یہ جو تینوں عالم ہیں ان میں وا اور سے خوبصورتی کے لیے، مبالغے کے لیے زیادہ لفظ ہے ناسن ملکن لاہن۔ یہ بات اور آخر دے ہٹا دیں تو یہ بنتے ہیں۔ تو جو لاہن کے معنی ہے الہن، الہن کے معنی ہے معبود۔ یہ ہمارا ناسوتی عالم، اوپر ملکوتی عالم۔ پہلے وہ شہزادی کا مقام پیش کروں، وہ شہزادی کون ہے جس کا کف علی ہے؟
جب یہ نبی نے کہا ہے تو ایسے تو نہیں نا کہہ دیں نبی نے کہ وہ شہزادی کون ہے کہ جس کا کف علی ہے. پہلے شہزادی کی تعارف کراتا ہوں. توجہ ہے. اب قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں, سورہ معارج کی آیت نمبر 4. ارشاد ہو رہا ہے وَتَحْرَجُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوا إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ کانا مقدارہ 50,000 سنہ. اگر ہمارے 50,000 سال یہاں کے گزریں, 50,000 سال یہاں کے گزریں تو فرشتوں کے ایک دن گزرتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے. بحث کی گنجائش نہیں ہے, خطابت نہیں ہے, جو ہے ربائی نہیں ہے, مسدس نہیں ہے کہ ہمارے 50,000 سال گزریں تو فرشتوں کا, سارے بولے درس بھی ہے فرشتوں کا, فرشتوں کے 50,000 سال گزریں, عالم لاہوت عالم خداوندی کا ایک دن گزرتا ہے. زبان سے بولیں, جو زبان علی کو لیے بولے گی قبر میں سے کیڑے نہیں پڑیں گے. دیکھیں وہ ہاتھ جو حسین کی مظلومیت کے لیے ہندو کا کیوں نہ ہو, سینے پہ آ جائے تو اس کو جلانے سے نہ وہ ہاتھ جلتا ہے نہ سینہ جلتا ہے. تو علی کے لیے جب آشش کرے گا تو پھر قبر میں کیڑے نہیں پڑیں گے. سر نہیں ہلانا, سر کی کوئی حدیث نہیں ہے. مولا علی نے فرمایا معاذ مرا احد شیئا الا ظہر فی فلتات لسانہ و صفات وجہہ. مولا فرماتے ہیں کہ جو میرا حلالی موالی ہوتا ہے نا, اس میں اگر دیکھنا کہ اس کے اندر کتنی میری محبت ہے, میرا ذکر کرو. اس کی زبان بھی بتائے, پھر سر ہلا رہے ہو, اس کی زبان بھی بتائے گی اور اس کا چہرہ کھل کے بتائے گا کہ اندر اتنی ولایت ہے. ہاں توجہ ہے. یہ ہمارے 50,000 سال فرشتوں کا, سارے اشارہ کرو, فرشتوں کے 50,000 عالم لاہوت کا. اب آیت پڑھی, قرآن کہتا ہے کہ ہمارے 50,000 تحرج الملائکۃ وروا الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. ہمارے 50,000 سال گزرے, ہمارے 50,000 سال فرشتوں کے ایک دن گزرتا ہے. فرشتوں کے 50,000 سال گزریں تو عالم خداوندی کا ایک دن گزرتا ہے. کوئی سمجھ آئی ہے عالم؟ اب حدیث پڑھ رہا ہوں. امام صادق فرماتے ہیں فاطمہ تو ذرا بہجہ, تو قلب مصطفیٰ میں یہ حدیث ہے. توجہ فرمانا, پہلے میں وہ شہزادی کون ہے پہلے اس کا پہلے میں آپ کو تعارف کروں, پھر علی کا پتہ چلے گا یہ کف کس کیا. تو امام صادق فرماتے ہیں کہ ان جدتی فاطمہ التی تدور بحل قرون الاولی. یہ قرون جو ہے نا جمع کرن کی ہے. کرن کہتے ہیں, عربی کا لفظ ہے, صدی کو کہتے ہیں کرن, صدیوں کو کہتے ہیں قرون. اولا مؤنث ہے اول کی. تو چھٹے ماں فرماتے ہیں ان جدتی فاطمہ التی تدور بحل قرون الاولی. کہتا ہے کہ میری دادی کے نور سے, میری دادی کے نور سے عالم ناسوت نہیں, عالم ملکوت نہیں, عالم لاہوت کی پہلی صدیاں میری دادی کے نور سے حرکت کرتی تھیں. بس یہ صرف ایک چمچی ٹیسٹ کرانا ہے, ذائقہ انشاءاللہ دیکھ کا آ جائے گا. توجہ ہے. یعنی شہزادی کے نور سے عالم لاہوت کی پہلی صدیاں, بولو ہیں. نبی کیا فرماتے ہیں لولا علی لما کانا لفاطمہ کفن. اگر علی نہ ہوتا اس میری بیٹی فاطمہ کا کہ جس کے نور سے عالم لاہوت کی پہلی صدیاں حرکت کرتی تھی. اب علی کو دیکھتے ہیں کہ وہ علی جو اس کا کف ہے وہ کون ہے. اب میں ناجر بلاغہ سے پڑھ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات. پروفیسر صاحب اس سے آگے تو وہ کہتے ہیں حال ہی ہے. ہاں خوبصورت ہے. مولا فرماتے ہیں انما انا کتب الدائرات التی تدور علی و علی بمکانی. مولا کہتے ہیں کہ یہ انما انا کتب الدائرات, دائرات جمع دائرے کی ہے. جیومیٹری کا طالب علم جب دائرہ لگاتا ہے پرکار رکھتا ہے چاروں طرف سے دائرہ برابر. بولو جن نے پرکار دیکھے وہ تو بولو نا.
برابر برابر ہوتا ہے نا. مولا کہتا ہے انما انا قطب الدائرات، دائرات جمع دائرے کی ہے. یہ 18,000 عالم اپنے اپنے دائرے پہ چل رہا ہے. سورج شرق میں طلوع ہوتا ہے، غرب میں غروب ہوتا ہے، وہ اپنے دائرے پہ چل رہا ہے. چاند اپنے دائرے پہ چل رہا ہے، زمین اپنے دائرے پہ چل رہی ہے، کہکشاں اپنے دائرے پہ چل رہا ہے. سب جتنے بھی عالم ہیں اپنے اپنے دائرے پہ چل رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں انما انا قطب الدائرات التی تدور علیہ وعلی بمکانی. یہ 18,000 عالم میرے علی کے گرد گھومتے ہیں، میرے علی کے گرد گھومتے ہیں. وعلی بمکانی، اور میں اپنے مقام پہ بیٹھا ہوں. کو ذائقہ آیا علی کی ولایت کی دیکھ کا؟ پیچھے والوں ذائقہ آیا؟ ہے یہ ولایت ہے جسے ماں نے جننے کے بعد چاٹا بھی نہیں، وہ بھی علی کی ولایت میں باتیں کر رہا ہے. اگر علی نہ ہوتا، توجہ ہے، وہ علی کون ہے؟ ہے جو سیدہ کا کوف ہے. قرآن مجید کی پھر آج پڑھتا ہوں، توجہ فرمائیں. صبغۃ اللہ، یہ صبغہ جو ہے نا عربی کا لفظ ہے. اس خضاب کو کہتے ہیں عربی میں صبغہ، انگریزی میں کہتے ہیں کلر، اردو میں کہتے ہیں رنگ. سمجھ آ گئی ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کا کلر، اللہ کا رنگ، اللہ کا خضاب. خضاب اور ہے، اللہ اور ہے، رنگ اور ہے، اللہ اور ہے، کلر اور ہے، اللہ اور ہے. اللہ کا کلر ہے، اللہ کا خضاب ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر خضاب ہے؟ اللہ کے رنگ سے کس کا بہتر رنگ ہے؟ یہ ترجمہ ہے. اللہ کے خضاب سے کس کا بہتر. جب تفسیریں اٹھاؤ، امام معصوم سے پوچھا گیا یہ اللہ کا خضاب کیا ہے، اللہ کا کلر کیا ہے، اللہ کا رنگ کیا ہے؟ تو امام معصوم فرماتے ہیں الصبغۃ ہی معرفت علی بالولایہ، علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے. بولو یہ ولایت ہے. تو کون سی ولایت ڈھونڈ رہا ہے؟ علی کی ولایت اللہ کا خضاب ہے. آئیے امام معصوم سے پوچھتے ہیں کہ علی کی ولایت کیا ہے؟ اگر علی نہ ہوتا تو سیدہ کا کف نہ ہوتا. دیکھیے شہزادی کی میں ایک ولایت کا جملہ پڑھتا ہوں. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ یاسین، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. توجہ ہے، صرف معنی کرتا ہوں. اللہ کا امر جب ارادہ کرتا ہے، اللہ نہیں، امر ہو اللہ کی طرف جا رہا ہے، ہو کا امر ہے. یہاں وضاحت نہیں کرتا، ویسے نیٹ پہ وضاحت موجود ہے. اللہ کا امر جب ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہو جا. اللہ کا امر، بھائی بولو نا زبان سے. کیڑوں سے نہیں بچانا چاہتے؟ چرچ فکر منہ بند رکھے گا، کوئی کیڑوں سے نہیں بچانا چاہتے. اللہ کا امر جب ارادہ کرتا ہے وہ کہتا ہے ہو جا. بولو ہو جاتا ہے. تو اللہ کے امر سے بیٹوں نے پوچھا کوئی کل عید ہے، کپڑوں کا انتظام ہے؟ بولو بولو، یہ کوئی کہاوت ہے؟ بچوں نے کیا کہا؟ کوئی کپڑوں کا انتظام بازار سے لیے تھے. بولو پیچھے والے یہ نہیں بول رہے. بازار سے لیے تھے، درزی کو دیے تھے. بچے کہتے ہیں کپڑوں کا انتظام ہے. کہاں بیٹا درزی لائے گا. امر کے منہ سے درزی نکلا. میں ہاتھ کھڑا کر کے بات کر رہا ہوں. آدم سے لے کر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب بھی جبرائیل کسی دروازے پہ گیا، جس نبی کے پاس گیا، اگر اس نے پوچھا نا من انتا، کہ تو کون ہے، کہتا میں جبرائیل امین ہوں. ایک تو یہ میزان ہو گیا. دوسرا میزان،
کہ جب ابو البشر آدم جنت سے نکلے لباس بھی اتروا لیا. بولو بابا آدم لباس پہن کے آئے تھے, اماں ہوا نہیں, لباس بھی کیوں؟ کہ وہ جنت کا لباس تھا. ہائے 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 ہائے, ہیں وہ جنت کے کھانے تھے نا, لباس بھی اتروا دیا اور بابے اور اماں کو باہر بھیج دیا. تو جو ہے یہ میزان ہے کہ جنت میں رہو گے تو جنت کا لباس بھی پہنو گے, جنت کے کھانے بھی کھاؤ گے. تو جب ابو البشر کو نکال دیا, ہماری کیا حیثیت ہے؟ توجہ ہے. تو بی بی نے کیا کہا کہ کون لائے گا کپڑے؟ بولو, کہا جبرائیل لائے گا؟ نہیں بولو نا, دردی لائے گا. آواز جبرائیل جی رب جلیل, میرے امر کے منہ سے, امر اللہ کے منہ سے نکلا ہے کہ کپڑے دردی لائے گا. بازار سے لیے نہیں, دردی کو دیے نہیں, جاؤ جنت میں چلے جاؤ. میزان یہ ہے کہ جنت سے باہر جنت کے کپڑے نہیں آتے, آج لے جاؤ. توجہ ہے. تو جنت کے جو ہے نا امر کے منہ سے نکلا تھا نا, تو جبرائیل درد یہ سیدہ ہے کہ اگر اس کا علی نہ ہوتا تو اس کا کفر نہ ہوتا. وہ علی کون ہے؟ اے ہے مولا علی علیہ السلام. یہ 7 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں پروفیسر صاحب, یا علی توجہ فرمائے, 7 کتابوں سے پڑھ رہا ہوں. پہلے وہ آیت یاد ہے کہ اللہ کا امر جب ارادہ کرتا ہے, وہ اس کی مشورہ نہیں کر رہا, صرف ٹچ دیا ہے, وہ کہتا ہو جاتا ہے. توجہ ہے نا, شہزادی اللہ کا امر تھی نا, ارادہ ہی کیا نا, تو اسی لیے تو معصوم ہے, نحن ارادۃ اللہ, ہم اللہ کے ارادے ہیں. وہ نحن مورد الارادۃ اللہ, اللہ کے ارادوں کی گھاٹ بھی ہیں. نحن مشیت اللہ, ہم اللہ کی مشیت ہیں. ہائے 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 ہائے, وہ وکر المشیت, اللہ کی مشیت کے گھونسلے بھی ہیں. تو شہزادی نے کہا کہ کپڑے لائے گا درد, صرف ارادہ کیا. آئیں ذرا, مولا علی علیہ السلام جو ہے وہ ایک سفر پہ جا رہے ہیں, ایک صحرا میں ساتھ ایک یہودی تھا, اور یہودی بھی خیبری یہودی تھا. تو آگے ایک درہ سا آگیا, اس میں بارش کا پانی جمع تھا, پانی بڑا گہرا تھا. یہودی نہیں جانتا تھا یہ جو ہے خیبری کی یہ فاتح خیبر ہے. اس نے اس کا بس ایک مسلمان ہے, مولا نے بھی نہیں تعارف کرایا, اس نے بھی نہیں پوچھا. جب پہنچے نہ وہاں پہ, تو جہاں پہ پانی تھا درے میں جمع ہوا تو بڑا گہرا تھا. مولا کھڑے ہو گئے, یہودی اس میں داخل ہو گیا. پانی گہرا تھا لیکن یہودی کو ٹخنوں تک پانی آیا, ٹخنوں تک. ٹخنے سمجھتے ہیں نا, تو بولو یار سامنے بیٹھ کے بھی نہیں سمجھتے, گٹے گٹے پانی آیا. جب تھوڑا سا چلا تو مولا کی طرف منہ کر کہتا ہے, لو عرفتا کما عرفتا, لو جزتا کما, جو میں جانتا ہوں, مولا کو مخاطب ہے کہ تو بھی جانتا ہوتا تو پانی آپ کو بھی ٹخنوں تک آتا. یہ یہودی کہہ رہا ہے مولا کو, میں ہوش میں پڑھ رہا ہوں, میں جو ہے نا جوش میں نہیں پڑھ رہا, میں ہوش میں کھڑا ہوں. یہودی کہہ رہا ہے کس کو؟ مولا کو. ہے کہ اگر تو بھی اگر سے داخل ہوتا, مولا کہتا کیف مکانک, کھڑے ہو جاؤ اپنے مقام پہ. واؤ ماؤ الی الماء, پانی کی طرف اشارہ کیا. فجمدا, پانی منجمد ہو گیا. ہائے ہائے ہائے, پانی پتھر بن گیا. او ما الی الماء, پانی کی طرف اشارہ کیا. فجمد, اللہ کے امر نے. ہائے 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 ہائے, حیدری, اللہ کے امر نے ارادہ کیا, پانی منجمد ہو گیا. جب دیکھا تو اب اس کے جو ٹخنے تھے نا, پانی وہ پتھر میں دھس گئے. ہائے 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 بھائی, وہ پانی بھی تو پتھر بننا تھا نا, جتنے ٹخنوں تک پانی پہنچے. اب جب مولا گزرے, دور سے نہیں گزرے, اس کے قریب سے گزرے. جب کبھی قریب سے گزرے, کب علی قدمہ ہے, کھڑا تھا نا وہ پتھر میں پاؤں پھنسے ہوئے تھے, فوراً مولا کے قدموں پہ گر گیا. قدموں کہتا یا فتح یا فتح یا فتح, ما قلت انت حتی ہوولت ماء حجرا, تو نے کیا پڑھا ہے کہ پانی پتھر بن گیا ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ بڑا دکھ لگتا ہے فرنٹ سیٹ پہ آدمی بیٹھا اور شوگر ڈاؤن والا منہ دکھائے. ہو فرنٹ سیٹ پہ تو بچہ رہتا ہے, اس کی تو شوگر ڈاؤن ہو کر رہی ہے. خدا کے لیے علی سے اگر تیری شوگر بلاک اپ نہیں ہوگی تو پھر کس سے ہوگی؟
توجہ فرمائیں پاؤں پہ گر گیا، گر کر کہتا ہے کہ یا فتح ما قلت انت حتی حولت ماء حجرا، تو نے کیا پڑھا ہے کہ پانی پتھر میں، اور کہتے ہیں ما قلت انت حتی عبرت، تو نے کیا پڑھا ہے کہ تجھے پانی ٹخنوں تک آیا، اب وہ پتھر میں وہ ہیں، تو نے کیا پڑھا؟ وہ کہتا ہے کہ دعوت اللہ باسمہ العظم، وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کو اسم اعظم سے پکارا، دعوت اللہ باسمہ العظم، میں نے اللہ کو اس کے اسم اعظم سے پکارا۔ مولا پڑھتا ہے وما ہوا الاسم العظم، وہ اسم اعظم کیا ہے جو تو نے اللہ کو پکارا تو تجھے پانی ٹخنوں تک آیا؟ وہ کہتا ہے سالتہ باسم وصی محمد اے ایلیا، کہتا ہے سالتہ باسم وصی محمد اے ایلیا، میں نے اللہ کو اس کے ایلیا یا ایلیا مدد کہا۔ عیسائی کہہ رہا ہے یا ایلیا کہا، یا ایلیا مدد کہا تو پانی ٹخنوں تک آیا۔ مولا فرمایا انا وصی محمد ایلیا، میں ہی تو محمد کا وصی ہوں جیسے تو نے پکارا تھا۔ اگر عیسائی کہے یا ایلیا مدد، یہ شرک نہیں ہے، تو یا ایلیا مدد سے گھبرا رہا ہے۔ توجہ ہے؟ اگر یہ علی نہ ہوتا، بولو، تو میری بیٹی کا کوئی، وہ کون علی ہے؟ پیغام میں نے دے دیا، وہ کون علی ہے جو خاتون جنت کا کف ہے، ایک ایک لفظ میں سمندر ہے۔ اس علی کا تعارف کراؤں، جو اس علی سمجھ میں آ جائے گا تو شہزادی کی عظمت کے یہ شہزادی کا کف ہے۔ حدیث ہے، حدیث بحر الانوار جلد 38 مخطوط ہے اور نیٹ پہ بھی ہے، جو چھپی ہے اس میں یہ حدیث نہیں ہے، اس لیے مجھے رنگ نہیں کرنا جی مجھے وہاں نہیں ملی، دیکھنا ہے تو یا نیٹ پہ دیکھنا، یہاں جہاں لکھی ہوئی ہے مخطوط وہاں سے جا کر دیکھنا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا علی یا نعرہ حیدری، بھائی کو لینے کے لیے آئے ہو یا دینے کے لیے؟ بولو، لینے کے لیے آئے ہو یا دینے کے لیے؟ لینے کے لیے آؤ، پھر لو، تمہیں تھوک کے حساب سے دیتا ہوں اگر لینے کا پروگرام ہے تو۔ پیغمبر فرماتا ہے یا علی من قالا یا علی مرتن واحدہ، یا علی جب کوئی انسان ایک مرتبہ کہتا ہے یا علی، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ، فثوابہ کثواب، تجھے پتہ ہے کتنا ثواب ہے؟ 16,000 قرات للقرآن ان الذی اختمہ، نبی فرماتے ہیں میں نبی محمد اس قرآن کو 16,000 مرتبہ ختم کروں۔ 16,000 نبی محمد، نبیوں کا سردار نبی کہہ رہا ہے کہ 16,000 مرتبہ ختم کروں، اس کا جو ثواب اکٹھا کر لیں۔ میرے علی کا موالی دل سے، عرفان سے، معرفت سے، جب دل سے کہتا ہے نا یا علی، میرے محمد کا 16,000 پڑھے ہوئے قرآن کے ثواب کے مطابق فرشتے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھ دیتے ہیں۔ وہ کون ہے علی؟ اگر نہ ہوتا تو سیدہ کا کوئی، بولو، نظیر نہ ہوتا، مثل نہ ہوتا، جیسا نہ ہوتا۔ وہ کون ہے؟ اول و آخر علی۔ اب دیکھتا ہوں کہ میں سب کے چہرے میں تلاوت کر رہا ہوں، جتنی تیرے اندر ہوگی اتنی تیرے چہرے سے نکلے گی۔ اور یہ تو میں کہتا ہوں کہ سب موالی بیٹھے ہیں، سب علی کے ماننے والے بیٹھے ہیں، سب خاتون جنت کے محب بیٹھے ہیں، ان سب کو شہزادی جو ہے نا وہ انشاءاللہ جہنم میں نہیں جانے دے گی۔ تو جنہوں نے اہتمام کیا ہے، یہ دعا ہے کہ ان اسماء کے صدقے آلے ہمیشہ اللہ کی ان پہ برکتیں نازل ہوں، ان کی جو گھریلو مسائل ہیں مولا عذاب بچھانے والوں کے، امام زمانہ کے جو ہے نا ان کی طور سے سب کے آسان ہوں۔ اول و آخر علی۔ پروفیسر صاحب اگر چاہیں اس اول اور آخر پہ میں اشرا پڑھ سکتا ہوں، اول بھی علی، آخر بھی علی۔ ہائے 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 ہائے، اول و آخر علی،
آیت اللہ العظمیٰ علی، آیت اللہ الکبریٰ علی، آیت مخزونۃ علی، امانۃ محفوظۃ علی، آمنۃ الذکر علی، آمنۃ اللہ علی، امین اللہ علی، امیر المومنین علی، امام المتقین علی، اول العابدین علی، عزد الزاہدین علی، الصراط المستقیم علی، النبی العظیم علی، اولی الامر علی، امر اللہ علی، صاحب امر اللہ علی، ولاۃ امر اللہ علی۔ اگر یہ علی نہ ہوتا تو میری بیٹی فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ کو سمجھ آئیے؟ باب اللہ علی، اللہ کا دروازہ علی۔ ہائے 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 ہائے۔ باب اللہ علی، باب مدینۃ العلم علی، باب دار الحکمت علی، باب حتت علی، توبہ کا دروازہ علی۔ ہائے 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 ہائے۔ انشاءاللہ وقت نہیں، ٹائم لگے گا انشاءاللہ۔ کہتے ہیں کہ باب حتن وہ تھے نا جو ہے بنی اسرائیل والے، تو انہوں نے کچھ جرم کیے تھے تو انہوں نے معافی مانگی، تو اللہ نے کہا کہ یہ اگر شہر آ رہا ہے اس میں ہے باب، تو جو بھی اس سے گزرے تو جو کہے گا نا سجدہ بھی کرتے جاؤ، کہو باب ہنتا یا باب ہنتا سے، تو اس کے میں گناہ معاف کر دوں۔ تو انہوں نے کچھ آدمی نے مذاق کیا، باب ہنتا کہتے ہیں گندم کو، کہ انہوں نے ہنتا شروع کر دیا، تو وہ اس پہ عذاب آ گیا۔ جنہوں نے حتہ کہا وہ عذاب سے بچ گئے۔ تو یہ وہ علی ہے، باب و حتت علی، ترجمان و وحی اللہ علی، تکمیل و دین علی، تمام و نعمہ علی۔ ہائے 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 ہائے۔ ثمرۃ آیت المباہلہ علی، ثمرۃ شجرۃ طوبہ علی، ثقل المصطفیٰ علی، جواز الصراط علی، جدول الحساب علی، حیدر و صفدر علی۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ حیدر کی شرح کر دوں؟ جب گہوارے میں تھے نا قائم بیت اللہ سے، خانہ کعبہ سے گہوارے میں تھے، ایک ایدہا سام وہ بغض علی میں علی کا طواف کر رہا تھا، بغض علی میں طواف کر رہا تھا۔ مولا بھی دیکھ رہے تھے، اب وہ دیکھ رہا تھا کہاں سے مجھے موقع ملے اس کو میں ڈس دوں، تو مولا بھی اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالے ہوئے تھے۔ خدا کی قسم یہی سمجھ جاؤ نا، یہ لفظ حیدر ہی سمجھ جائیں، حیدر سمجھ جائیں۔ تو جب اس نے ایسے چکر لگا رہا ہے، علی کا طواف کر رہا ہے، بغض میں ہے، محبت میں نہیں۔ کہیں اسے محسوس ہوا کہ جب یہ آگے بڑھا تیرے مولا نے یہ دونوں جو انگوٹھ تھے نا لیٹے ہوئے تھے، ایسے منہ میں ڈال کے ایسے کیا، ایسے نہیں کیا۔ کیا سن رہے ہو؟ یہ تھا جس طرح منہ میں ڈال ایسے کیا، آدھا کٹ کر ادھر چلا گیا، آدھا کٹ کر ادھر چلا گیا۔ تو جب ماں آئی نا جب گہوارے کے پاس، تو صاحب حیدر اسے کہتے ہیں جو برابر برابر پھاڑنے والا ہے۔ ہائے 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 ہائے، ایک رتی کا بھی فرق نہیں ہوگا۔ جب اس نے دیکھا نا گہوارے کی دونوں طرف، آدھا ادھر آدھا ادھر، کہ یہ تو میرا بچہ حیدر ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آئیں حضور بس آپ کچھ وقت آپ نے پڑھنے جانا آگے، توجہ ہے؟ حیدر کے معنی کرو تو خیبر میں بھی جو نکلا تھا نا وہ مرحب نکلا تھا نا، تو دو پہلوان ایک دوسرے کو تعارف کراتے ہیں نا، تو کیا کہا تو اس مرحب نے تعارف کی، خیبر کا ذرہ جانتا ہے کہ میرا نام مرحب ہے، یہی کہا تھا نا، خیبر کا ذرہ جانتا ہے میرا نام مرحب ہے۔ تو مولا نے کہا تھا میں وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا ہے، سمہتنی۔ جب کہا نا جس کا ماں نے نام حیدر رکھا ہے، وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے کہا نہیں میں آپ سے نہیں لڑوں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ مولا نے پوچھا کیوں؟ اس کا جب میں گہوارے میں تھا، ماں مجھے گہوارے میں لوری دیتی تھی، کہتی بیٹا آسمان کے سائے کے نیچے تجھے کوئی بھی نہیں پچھاڑے گا ماں سوائے حیدر کے، حیدر سے نہ لڑنا۔ یہودی کہہ رہا ہے، یہودن تھی، تو لہذا مجھے ماں نے منع کیا، وہ تو پیچھے ہٹ گیا۔ آگے وہ تھا نا بزرگ جو ہماری شکل میں بھی آ جاتا ہے، ہماری شکل میں، اور کیا مشکل اس کے لیے، توجہ ہے؟ وہ بزرگ ملا کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ اس کا کہ مجھے ماں نے کہا تھا حیدر سے نہیں لڑنا۔ اس نے کہا کہ تو چبل ہے،
یہ وہ حیدر نہیں، وہ گل سمجھا رہی، یہ وہ حیدر نہیں، یہ حیدرہ. تو وہ پیچھے مڑا بار کیا، وہ تو آپ جانتے ہیں. بس یہاں خیبر کا ایک جملہ سنے تو بھائی نے آگے مجلس پڑھ لیا. میں تو اگر ان کا پیچھے پروگرام نہ ہوتا تو میں آپ کو مغرب تک پڑھتا، کیونکہ تو آپ کو جانتے ہیں. تو آپ بھی، میں جو ہے میرا سسٹم یہ تھا کہ جب میں ممبر پہ کھڑا ہو جاتا ہوں ولایت علی میں مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، اور خود بخود وہ خیرات بھیجتے رہتے ہیں، میں چلتا رہتا ہوں. نہ خیرات ختم، کیونکہ 36 سال باب العلم کی بیٹی کے صحن میں میں نے جھاڑو کشی کی ہے. 36 سال کی، یہ وسیلے ہیں، یہ وہاں سے کی خیرات ہے. بس خیبر کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس کے بعد مسائل پڑھتا ہوں. بھائی آ گیا. 39 دن جنگ ہوتی رہی جی، 39 دن جنگ. جاتے تو ہاتھوں میں جھنڈا، لوٹتے تو فقط ڈنڈا. نہیں سمجھ میں آئی؟ پیچھے والے کو نہیں آئی؟ دیکھیں جب تیز آندھیاں چل جائے نا تو فررے اڑ جاتے ہیں. جھنڈا لے کے جاتے تھے، ڈنڈا لے کے آتے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں، یہ کہہ رہے جھنڈا لے کے جا، وہی تو کہہ رہے جاتے جھنڈا، لوٹتے تو ڈنڈا. بات تو وہی ہے. توجہ فرمائیں، آج 1400 سال گزر گئے ہیں. تجھے یہ بھی نہیں پتہ کہ علی کی ولایت تکوینی ہے یا تشریع. علی کی ولایت، ولایت علی ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. تو علی کی ولایت میں پہ ڈھونڈ رہا ہے. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جو اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے. فرق کیا ہے؟ ہاں یہ بھی بتاتا کہ کنفیوز نہ ہو جائے. فرق ضروری ہے. فرق یہ ہے، دیکھیے نا، آپ بور کرتے ہیں نا، بور پانی کہاں سے؟ نیچے سے آتا ہے نا، تو ملتا ہے منبع سے. پمپ وہ جو جہاں پہ منبع کہتے ہیں جہاں سے آپ لیتے ہیں پانی. جو نیچے پانی ہو، پینے کی پانی اگر گدلا ہو تو منبع سے بھی گدلا نکلتا ہے. نیچے پانی اگر ریت والا ہو تو اس منبع سے بھی ریت والا نکلے گا. علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، جو اللہ کی ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے. فرق یہ ہے، اللہ مصدر ولایت ہے، علی منبع ولایت ہے. توجہ ہے؟ جو اللہ کی ولایت ہے اس کا ظہور علی سے ہوتا ہے. ولایت وہی ہے جو اللہ کی ولایت ہے، وہ علی کی ولایت ہے. اللہ نے علی کو دی ہے. آسان کر دوں تو توجہ. وہ جب 40ویں دن مولا بڑھے نا، 40ویں دن انتر، خدا کی قسم آج جو میں آپ کو ولایت کا ایک جملہ سنا رہا ہوں، شاید اس سے پہلے میں آپ کو بھی نہ سنایا ہو. تیرا جو جملہ اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو میں لکھ کے دیتا ہوں، زندگی میں تجھے کرونا نہیں ہوگا. وہ جملہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جو انتر تھا کلے کی چوٹی پہ، مرحب کلے کے اندر نجومی ساتھ بیٹھا، پل پل کی خبر. 39 دن انتر بھی حشاش بشاش، مرحب بھی حشاش بشاش، نجومی بھی حشاش بشاش. کیوں؟ یوں کر کے آتے تھے، یاں کر کے چلے جاتے. نہیں سمجھ میں آئی؟ لے چلوں وہاں پہ. بھئی وہ اسی طرح آتے تھے نا. 40ویں دن جب مولا بڑھے نا، ہائے سلام، جب بڑھے تو ہاتھ میں علم تھا، آہستہ آہستہ چل رہے تھے. انتر نے جب دیکھا نا اوپر سے کہا آج آنے والے کا انداز نرالا ہے، شاید اس کی واپسی کا پروگرام نہیں ہے. یہ جس طرح چل رہا ہے نا، آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس کا پتہ چل رہا ہے یہ واپس جانے والا نہیں ہے. مولا جب آئے نا سامنے کلے کے، علم ہاتھ میں تھا نا، علم کو اس طرح مولا نے پھینکا. جب علم پھینکا، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پتھر میں لکڑی گڑ گئی. کیا سن رہا ہے ولایت؟ یہ تو سن رہا ہے. پتھر میں بس آخری جملہ حضور، آخری جملہ، پتھر میں لکڑی گڑ گئی. وہ جو انتر بیٹھا اسے دیکھا، اوف یہ پتھر میں لکڑی، پریشان ہو گیا. اب مرحب تو بھائی کا چہرہ دیکھ رہا تھا نا. جب بھائی کو پریشان دیکھا نا تو نجومی کو کہتے، نجومی دیکھو یار بھائی کا کیا بنا. 39 دن حشاش بشاش، آج پریشان ہو گیا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے علم سے دیکھوں، آپ اپنے ڈی ریل نہیں ہونا.
ہوش سے میری بات سننی ہے، جوش میں نہیں آنا. کچھ لوگ ڈی ریل ہو جاتے ہیں، رضی اللہ بھی واہ واہ، صلی اللہ بھی واہ واہ، لعنت اللہ بھی واہ. نہیں، ہم وہ نہیں ہیں. میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ واہ واہ وہاں پہ کرنی ہے جو واہ واہ کے قابل ہو. توجہ ہے؟ یہودی کی بات پہ واہ واہ نہیں کرنی، مولا کی بات پہ واہ واہ کرنی ہے. تو وہ یہودی کہتا ہے، جب دیکھا اس نے کہا، کہتا ہے کہ یہ کو آنے والے کا کمال نہیں. وہ یہودی کہتا ہے آنے والے کا. کہتا کیوں؟ وہ ہے کہ یہ میرا علم کہہ رہا ہے کہ ایک ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، جب وہ طلوع ہوتا ہے اس کا خاصہ ہے کہ پتھر موم بن جاتا ہے. یہ جو جوان باہر کھڑا ہے نا، اس نے علم کو جب ایسے کیا، ادھر سے ستارہ طلوع ہو رہا تھا، یہ تو اس کی وجہ سے پتھر موم بن گیا تھا، تو اس میں وہ لکڑی چلی گئی. اس میں کیا کمال ہے؟ یہ نجومی تسلی دے رہا ہے مرہب کو. تو جو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا وہ کہہ رہا تھا نجومی اگر اس کا کمال نہیں تو تیری ماں کا کمال ہے. پتھر میں لکڑی گڑ گئی تو کہتا کمال ہی کوئی نہیں ہے. جب اس نے کہا نا اندر سے باہر، مولا کہاں تھے؟ باہر تھے نا. بولو بولو، آپ کا مولا کہاں پہ تھے؟ باہر. مولا باہر سے آواز، نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا. اب کرو واہ واہ جتنی ہو سکتی ہے، بچاؤ کیڑوں سے زبان کو. ہائے ہائے ہائے. نجومی اپنی بات پہ قائم رہنا. یہ تیرا دعویٰ ہے کہ 70,000 سال کے بعد ایک ستارہ طلوع ہوتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے پتھر موم ہو جاتا ہے. اب 70,000 سال گزرے تو موم ہوگا نا. تو مولا آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پھر علم گڑ گیا. پھر علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پھر علم گڑ گیا. پھر آگے بڑھے، علم کو ہاتھ رکھا، پیچھے ہٹے، آگے بڑھے، علم کو ہوا کے حوالے کیا، ہوا نے پتھر کے حوالے کیا، پھر علم گڑ. جب کئی مرتبہ علم پتھر میں گڑا، نجومی جبیں کے بال زمین پہ گرا. نجومی زمین پہ گرا. مرہم نے کندھا ہلایا. او بھائی کیوں یہی مرحبا، کیوں یہی کیا ہوا؟ کہتا کیا بتاؤں، سناؤں؟ سنو گے ولایت؟ سنو گے ولایت؟ ذہن تیار ہے لینے کے لیے؟ نجومی کہتا کیا بتاؤں، کیا بتاؤں؟ وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے، میرے علم کے مطابق 70,000 سال کے بعد طلوع ہوتا ہے. وہ ستارہ یہ جو باہر جوان کھڑا ہے، اس کی حرکت کے تابع 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 ہے. یہ آگے بڑھتا ہے تو طلوع ہو جاتا ہے، یہ پیچھے ہٹتا ہے تو غروب ہو جاتا ہے. بس حضور قبول کریں آج اتنی ہی، کیونکہ بھائی کی تھوڑی مصروفیات ہے. بس ایک جملہ، باقی شہادت تو وہ پڑھیں گے. دیکھیے جب بھی آپ مجلس کا اہتمام کرتے ہیں نا، امام سجاد ہر مجلس میں میزبان ہوتے ہیں. نبی کی آپ پوری عذاب بچھائیں، میزبان سجاد. ہائے ہائے. مولا علی کا ذکر مصائب پڑھیں، میزبان مولا سجاد ہوتے ہیں. خاتون جنت کا مصائب پڑھیں، حسین کا پڑھیں. آج جس کا تابوت برآمد ہونا ہے نا، اس کی عذاب پہ سارے اہل بیت آئے ہوئے ہیں. ہائے. بس ایک دو جملے باقی بھائی پڑھیں گے. ہائے ہائے ہائے. جب شام سے واپس آئے، شام سے واپس تو خون روتے تھے نا. منہال ایک صحابی تھا مولا کا، آ کر کہتا مولا رات دن خون روتے ہیں، آپ کو کچھ ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا؟ کیا کہہ رہا ہے منہال کا؟ مولا ہر وقت خون روتے ہیں. مولا کہتے ہیں مجھے منہال ایک بات بتاؤ، ایک شخص غیرت مند مرد ہو، غیرت مند جوان ہو، غیرت مند، وہ بازار میں جا رہا ہو، بہنیں بھی ساتھ ہوں، بے ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھ میں آ رہی، بیٹیاں بھی اس کے ساتھ ہوں، اگر کوئی بدماش اس کی بہن کے اشارہ کر دے بہن کی طرف، غیرت مند ہو، کوئی بدماش اس کی ماں کے چادر کی طرف اشارہ کرے، اس کا کیا عالم ہوگا؟
وہ کہتا مولا وہاں مر جائے گا یا مار دے گا. کہا پھر میرے حق میں انصاف نہیں کیا. میں آنکھوں سے دیکھتا رہا نیزوں کی انیت سے میری پھوپھیوں کی چادریں لٹتی رہیں. ہائے ہائے ہائے. ایک صحابی آیا مولا کے پاس تو وہ کہتا مولا یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. شہادت تو کیوں آپ رات دن کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے شہادت ورثہ ہے. کیا یہ بھی میرا ورثہ ہے کہ میری پھوپھیوں کے ہاتھوں میں رسیاں ڈالی جائیں؟ کیا یہ بھی میرا ورثہ ہے کہ میری بہنوں کے پردے اتارے جائیں؟ ہائے 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 ہائے. کیا یہ بھی میرا ورثہ ہے؟ تو نے جب امام سجاد کا جی چاہتا تھا سب سے پہلا ذاکر امام سجاد ہے اپنے بابے کا. تو جب بازار میں جاتے تھے نا بازار میں تو جاتے تھے اس بازار میں جہاں قصاب جنہوں نے ذبی وہاں پہ ذبح کیے ہوئے تھے تو جو ہی وہ دیکھتے تھے نا قصاب وہ پر کپڑا دے دیتے تھے. ہائے ہائے. امام سجاد کی ذاکری سنا رہا ہوں. ظاہر صاحب امام سجاد کی پہلے ذاکر وہ ہیں. تو جب مولا قریب جاتے کہتے تھے یہ جو جانور ذبح کے اس کا سر ہے. ہائے ہائے. کہتے ہیں ہاں جی مولا سر ہے. کدھر ہے؟ دیکھ کے کہتے تھے شریعت کو بھی جانتا ہے میرے نانی کی شریعت کو. جہاں مولا کیا کیا ہے مولا میں جب اس کو ذبح کیا تھا نا تو پانی میں نے اس کو پلایا تھا اور 3 مرتبہ پانی جب 3 مرتبہ اس کے سامنے کیا تھا. یا کہا نا پانی پلایا تھا تو کربلا کی طرح منہ کر بابا اگر لوگ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو پانی پلا کر کرتے ہیں. تجھے 3 دن کا پیاسا فرات کے کنارے ذبح کیا گیا. پھر پوچھا کس آلے سے ذبح کیا ہے؟ کہتا ہے مولا اس آلے سے. تیز تو ہے نا؟ سنو گے؟ کہتا ہے ہاں مولا تیز ہے. کہتے ہیں کہ آپ کیسے اگر سامنے سے کیا تھا یا پیچھے سے؟ ہائے 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 ہائے. یہ جملہ اگر سمجھ میں اگر آئے تو گھر بھی روئے گا. میں نے مولا میں سامنے سے کیوں تاکہ شرح کٹی جائے. سامنے سے کیا تھا تو تکلیف نہ ہو. تو کہتے تھے بابا تجھے تو 13 ضربوں سے پس گردن ذبح کرتے رہے اور ضربوں کی آوازیں میری پھوپھیاں خیموں میں سنتی رہیں. آخری جملہ دعا. آخری جملہ مولا انہوں نے عذاب بچھائے. مولا انہیں قیامت تک تا دور مہدی اسی طرح عذاب بچھاتے رہیں. مولا پوچھتے ہیں جب یہ بکری ذبح کی تھی اس کی جو ذات بکری تھی وہ تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ ہائے 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 ہائے. جب یہ ذبح کر رہا تھا بکری تو نہیں دیکھ رہی تھی؟ کہتے نہیں مولا میں نے علیحدہ ذبح کیا ہے. کیا بکھا نا علیحدہ ذبح کیا ہے. کربلا کی طرح منہ کر کہتے بابا اگر جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تو جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرتے. تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے 13 ضربوں سے ذبح ہوا ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے بآواز بلند صلوات.